بڑے بڑے سوال ہیں، تو ہم ذرا شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، بسم اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب ریلیجنز کے کانسیپٹ آف گاڈ میں کیا فرق ہے؟ کیا اللہ، بھگوان، ایشور، گاڈ، خدا، الوہم، جہووا یہ سب ایک ہی ذات کے نام ہیں؟ تو بیسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کانسیپٹ میں فرق پھر کیا ہوا؟ یہ اتنے سارے جو نام ہیں، کیا ایک ہی ذات کے یہ نام ہیں؟ دیکھیں جی، اس سوال کے دو حصے کر لیں۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے نا، یہ تقریباً سبھی جو ہے نا اللہ کے ہی نام ہیں، سبھی کے سبھی ایک ہی ذات کے نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ اس لسٹ میں برہما نہیں کسی نے ڈالا، بدھزم میں یونیورسل گاڈ برہما کا بھی نام آتا ہے، اسے وہ برہما بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی انکلوڈ کر لیں۔ الوہم جو ہے نا، الوہم یہ عبرانی زبان میں اور ایرمیک میں آتا ہے۔ اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو یہ الہ ہے، الہ، اللہ کا روٹ اللہ، الالہ دی گاڈ، تو یہ ایک ہی ذات کے نام ہے۔ تو ان ناموں تک تو واقعی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ فرق اب ہم نے بتانا ہے کہ فرق کہاں آ گیا۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے نا خدائی کے تصور میں فرق کر لیا۔ ناموں میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل اس میں آپ پریشان نہ ہو۔ میں چھوٹا سا ایک بلکہ یہاں واقعہ بتاتا چلتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک خاتون آئیں، ہم باہر تھے پارکنگ لاٹ میں مسجد کے کچھ دوستوں کے ساتھ، یہاں کرکٹ ہو رہی تھی باہر، تو وہ آئیں خاتون، تو دکھنے میں وہ لگ رہی تھی جیسے انڈیا سے ہیں، تو دیسی، مطلب یہاں ہم پہچان لیتے ہیں نا کہ یہ ہاں اس کا رنگ ہمارے رنگوں جیسے یہ دیسی ہے، ہم دیسی بول دیتے ہیں۔ دیسی مینز انڈو پاک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ تو انہوں نے جناب آ کے نا کہتی یہ میں کچھ لے کر آئی ہوں، آپ اسٹوڈنٹ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہن یہ پرساد تو نہیں ہے؟ تو کہتی نہیں یہ پرساد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے پھر؟ تو وہ کہتی میں نے گاڈ سے پرارتھنا کی تھی کہ میرا جب کام ہو جائے گا تو میں اس کو سیلیبریٹ کروں گی، میں گاڈ کے کسی گھر میں جا کے لوگوں کو ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کروں گی، میرا بہت بڑا ایک کام ہو گیا، میں بڑی پریشان تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کسی ٹیمپل اور اس کو جانتی نہیں ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ جو مسجدوں والے ہیں آپ تو بالکل ہی گاڈ کو ہی مانتے ہیں، اسی گاڈ کو جس کو میں مانتی ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ یار، یہ خاتون اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے پھر تو کنفرم ہی ہے نا، کنفرم جنتی۔ تو بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی خدا کو وہی مانتے ہیں جو اللہ کو لوگ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بہن یہ کسی اور کے نام کا تو نہیں؟ اسے کہا نہیں بھائی یہ بالکل خدا کے لیے ہے، میں خدا کی رضا اس کی خوشی کے لیے لائی ہوں، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ اسی خدا کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرتے۔ مجھے اس کو بت پرستی سے بالکل وہ تھی بیزار۔ تو اس نے کہا، تو میں نے کہا بالکل ہم بسم اللہ ہم قبول کرتے ہیں آپ کا تحفہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ نے ہمیں عزت دی کہ آپ اس مسجد کو خدا کا گھر مان چکی ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ یہ انشاءاللہ یہ بہن پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے ان کا، مگر یقین مانیں کہ یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانا ہے۔ تو یہاں تک تو خدائی ٹھیک ہے، مسئلہ کہاں آ گیا؟ خدائی کے تصور میں لوگوں نے کرپشن کر دی۔ وہ کرپشن کیسے آئی؟ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ یار بنانے والا تو ایک تھا، کوئی تو ہے، مگر نہ آگے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، اور اس سسٹم کے کئی کمپوننٹس ہیں، ہر ایک کی اپنی پاور ہے، کوئی آسمانوں میں ہے پاور، کوئی نیچر میں ہے، کوئی فلاں چیز میں ہے، تو وہ پاور ڈویژن ہو گئی، رولز ایسے بن گئے ہیں کہ وہ اب نہ سمجھے ڈیمی گاڈز ہی ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے یہ جو گاؤ دیوتا، اگنی دیوتا، فلانا دیوتا، یہ آگ کا خدا، بارش کا خدا، بجلی کا خدا، یہ خدا نہیں تھے، اصل میں یہ فرشتے اور وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہے تھے، اللہ کے بندے، اللہ کے حکم بجا لانے والے تابع دار۔ وہ لائن الٹ گئی، انہوں دوسری طرف لے گئے، انہوں نے خدائی کے شریک بنا لیے، وہ سمجھے کہ نہیں بھئی یہ تو خدا کو مشورے دیتے ہیں، یہ تو اب اتنے پاورفل ہیں کہ یہ خدا نے ان کو اختیارات دے چکا ہے، اب یہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، جس کو مرضی جلا رہے ہیں، جس کو مرضی مار رہے ہیں۔
تو یہ ایک سسٹم لوگوں نے بنا لیا. اس سسٹم کو لوگوں نے اس لیے بھی بنایا کہ لوگوں سے نا یہ نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز جو ہے نا، کیٹاسٹرافک ایونٹس، یہ جو طوفان، بارشیں، یہ وہ مسئلے مسائل، یہ حل نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یار برہما کو یا بھگوان کو دوش دینے کی بجائے اس کو نردوش رکھو، سارا دوش ان پہ ڈال دو کہ یہ جو ہے نا مختلف، یہ ان کو غصہ چڑھا ہوا، یہ کام دکھا رہے ہیں. تو وہ بیچارے ایتھیزم سے، دہریت سے بچانے کے لیے یہ سارے کام کیے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا ایتھیزم نہیں ہے؟ کیا لوگ نہیں ایتھیسٹ دہریے بنتے؟ تو یہ ایک غلط اپروچ تھی جو، اور کچھ تو پیور شیئر اگنورنس تھی. تعلیمات آہستہ آہستہ لوگ اپنے بڑوں کی، جو اصل بڑے تھے، نیک لوگ تھے، ان کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے. ایک یہ تصور آ گیا. اسی طرح کچھ لوگوں نے خدائی کا تصور میں یہ کر لیا کہ نہیں یار دنیا جو ہے نا وہ اب چل تو اپنے آپ ہی رہی ہے، بنانے والا تھا مگر اب یہ سب اپنے آپ چل رہا ہے. یہ کوئی فرشتے وغیرہ ایسی کوئی پاور نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ چل رہا ہے. بلکہ مدر نیچر جو ہے وہ بائی اٹ سیلف اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ اب سمجھیں کہ وہ گاڈ بھی اس کو چھیڑ نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس سے خدائی کا تصور ہو گیا خراب. اور ایک تیسرا تصور جو بہت ہی بیہودہ تصور ہے، جس میں لوگ خود ہی خدا بن بیٹھے. جی ہاں، میں جو چاہوں گا میں کروں گا، میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پیوں گا، جیسے چاہوں گا دنیا میں رہوں گا، میرا جسم میری مرضی، میرا دماغ، میرا ہر چیز میری ہے. آئی اون مائی سیلف، آئی ایم مائی اون گاڈ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ وہ بیماری ہے جو اس دور کا سب سے بڑا تباہ کن جو ہے نا کانسیپٹ ہے، جس میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹ ایک طرف اور یہ کانسیپٹ ایک طرف آ گیا کہ ایک نیا خدا لوگوں نے بنا لیا. اور وہ خدا کون ہے؟ وہ اپنی ذات کو. اور یہ اس خدا کا ذکر، اس جھوٹے خدا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کر رکھا ہے. اور کتابوں میں بھی آپ کو اس کے اشارے مل جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم نے ایسے بندے کو دیکھا جس کا خدا اس کی اپنی خواہش ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْم. اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم سے گمراہ ہیں. یعنی اور آپ نوٹ کریں گے اکثر یہ جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا یا کروں گی، یہ اکثر کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے، فریج میں بھی کھانا ہوتا ہے، اچھا خاصا یہ جو ہے نا سیٹلڈ ویل آف لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. اسلام ان سارے مسئلوں کا حل کرتا ہے کہ نہیں بھائی، بنانے والا بھی ہے، انچارج بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. یہ فرشتے کوئی خدا نہیں ہے. فرشتے قدرت، نظام، بارش، طوفان، زمین، زلزلے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر نہیں اترتا، گرتا بھی نہیں ہے زمین پہ. اور کوئی بیج جو زمین کی گہرائیوں میں دفن ہے، جب تک وہ کن نہیں کرے گا وہ بیج بھی نہیں اگے گا. یہ ہے صحیح تصور خدائی. یہ آپ مان لیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے. آپ یہ مان لیں کہ میں ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اور یہ فیکٹ ہے. دس از اے فیکٹ آف لائف. آپ مجھے اپنی مرضی سے گاڑی چلا کے دکھائیں کہ جیسے میری مرضی ہوگی میں ویسے چلاؤں گا. آپ نہ مرے ہوں یا دوسروں کو نہ مارا ہو تو پھر مجھے کہنا دس از اے ریالٹی. لیٹ اس فیس دس ریالٹی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا سوال. اس پہ اگر کوئی کوشچن